खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं बसर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम में रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 239 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने, शुक्रिया जी। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, तेरे कलाम की बाबरकत बातों के लिए, जिन पर गौर करके हम कुछ सीखने के लिए तैयारी में हैं, और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी हिकमत हमें बख्श, ताकि तेरे कलाम की खिदमत लायक तौर से हम कर सकें, तेरे कलाम की बातों को समझ सकें, अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, तुझे और ज़्यादा जान सकें, तेरे और ज़्यादा करीब आ सकें। सबको बड़ी बरकत दे, अपनी पनाह में हिफाजत में रख। तेरे कुद्दूस नाम के वसीले से सब कुछ मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब 26वीं आयत से 33वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शिमाउन नाम एक कुरेनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर लादी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए न रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बारवर न हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छिपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी, जो बदकार थे, लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पर गौर कर रहे थे, सीख रहे थे। बहुत सारी सच्चाइयाँ खुदा उनके वसीले से, रूहुल कुद्स की तहरीक से हमें मिली, और बहुत कुछ हमने सीखा, बरकत पाई। आज हम इसी सिलसिले को जारी रखते हुए रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से दोबारा बात का आगाज़ करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 30वीं और 31वीं आयत में लिखा है, उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छिपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। प्लीज़ इन दो आयत का मतलब हमें समझा दें कि क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ये जो 30वीं और 31वीं आयत आपने सवाल बनाया है, ये सारा का सारा एस्केटोलॉजिकल लैंग्वेज है। सो इसे हम इल्मुल आखरत के तनाज़र में ही देख सकते हैं, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह के जहन में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो उनके जहन में यरूशलेम की तबाही और बर्बादी का सीन चल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ज़ाती तौर पर वो मसलूबियत के अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के सामने मसलूबियत के बाद उनकी जो क़यामत है, उनका जो ज़िंदा होना है मुर्दों में से, वो भी उनके सामने है। लिहाजा इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की अपनी सलीबी मौत और उनका ज़िंदा होना इतना फोकस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये रूटीन के मुताबिक ये चीज़ें होनी ही होनी है।
یہ سیٹ ہے, یہ خدا نے ایک پلان بنا رکھا ہے جو اس نے ہونا ہے. تو یہ 30ویں اور 31ویں آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہمیں 27ویں آیت سے شروع کرنا پڑے گا. یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا بھیڑ اور خواتین سے, اے یروشلم کی بیٹیوں, میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو, کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہے بھانجے اور وہ رحم جو بارآور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا. اس سارے سویرٹی جو اس کی شدت ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا. پچھلے پروگرام میں ہم نے 28ویں 27ویں 28ویں 29ویں آیت کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا منظر ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے خواتین کو اور بھیڑ کو بتایا ہے کہ میرے لیے رونا دھونا چھوڑو, جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لیے رونا دھونا, اس کی تیاری کرو کہ وہ ایسی بھیانک تصویر ہوگی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور پھر وہ جو پیشن گوئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو. اب یہ جو لینگویج ہے یہ ہے کہ انسان اس وقت کی یہ جو 70 میں ہونے والی تھی, جو جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کرنا اور ہیکل کو تباہ کرنا اور یہ جو ساری منظر نگاری ہے. دیکھیں یہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو تصویر نظر آتی ہے. یرمیہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو یروشلم کی تباہی 100 سال پہلے نظر آنا شروع ہو گئی تھی اور اس نے تصویر بنا دی تھی کہ کیا کیا ہوگا. اب خداوند یسوع مسیح از مور دین پروفٹ. خداوند یسوع مسیح نبی سے کہیں زیادہ ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے. خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں وہ سارا بھیانک منظر جو چل رہا ہے وہ زیادہ خوفناک ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے گو کہ ان کی اپنی مصلوبیت بھی ایک بھیانک منظر تھا جس میں وہ ایک پوری زندہ امید کے ساتھ گزر رہے تھے, لیکن یہاں کچھ امید نظر نہیں آ رہی. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بھئی آپ کا رونا دھونا جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ جائے گا کہ آپ کہو گے, خود کہو گے کہ پہاڑوں ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے, برائے مہربانی ہمارے اوپر گر پڑو اور ٹیلوں ہمیں چھپا لو تاکہ ہم یہ خون کی ندیاں جو ہیں یہ ہم نہ دیکھ سکیں. اب ایک تو یہ 70 کا منظر ہے. اگر آپ جائیں مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب میں تو یہ صرف 70 کا منظر نہیں ہے, یہ ایک فائنل جو ان کی قیامت ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے جب 6ٹھی مہر کھولی جائے گی. یہاں لکھا ہوا ہے 12ویں آیت سے, مکاشفہ 6 باب کی 12ویں آیت سے لکھا ہے, اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں, اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے, اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا, اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے, اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ آؤ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو, کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا, اب کون ٹھہر سکتا ہے. سو یہ ایک جو فائنل ڈسٹرکشن کی بات ہونے لگی ہے, 70 کی نہیں. خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں دونوں چل رہی ہیں, 70 کا منظر بھی چل رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں جو ریولیشن کا منظر ہے وہ بھی چل رہا ہے کہ جب فائنل ججمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی. یہ 30ویں آیت 31ویں آیت میں دیکھیں, جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کر. اس کو 2 زاویوں سے دیکھیں گے. پہلا زاویہ ہے ہیومن اینگل, کہ ہم اپنے انسانی زاویے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یسوع مسیح کو ایک پارسا
نجات دہندہ کے طور پر جانا جا رہا ہے، اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو یہ جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہوگا۔ ایک تو یہ اینگل ہے اس کا کہ یہ جو بدکار ہیں ان کے ساتھ کیا ججمنٹ ہوگی، یہ بتایا گیا۔ دوسرا اینگل ہے خدا کا، کہ خدا جو ایک اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کر رہا ہے، جو لوگوں کی خاطر مر رہا ہے، اس کی مصلوبیت کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو اس کو مصلوب کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک زمینی ججمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے اور آسمانی ججمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا 30ویں اور 31ویں آیت دونوں جو ہیں یہ امیڈیٹ جو حالات ہیں ان کا بھی ہے، اور فائنل جو ڈیوائن ججمنٹ ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا حل یہی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، ورنہ پھر ہمیں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو اور اے چٹانوں ہمیں چھپا لو۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں، اور یقیناً یہاں پہ چونکہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے خداوند یسوع مسیح ایک تو یروشلم کی تباہی بربادی کی جو 70 AD میں ہمیں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ کس طور سے یہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح اسکٹولوجیکل بھی انہیں یعنی علم الآخرت کے تعلق سے بھی بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ بائبل مقدس کے جو مشکل ترین اقتباسات ہیں ان میں سے یہ اقتباس ہے جس کا شمار جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ اس میں سے جج کرنا کہ کون سی چیز علم الآخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کون سی چیز جو ہے یہ 70 AD کی تباہی یعنی یروشلم کی تباہی کی طرف جڑی ہوئی ہے، یہ جج کرنا جو ہے یہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن ہمیشہ اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے بات کا کہ بات کس طرف جا رہی ہے یا خداوند یسوع مسیح کس کے تعلق سے۔ بڑی خوبصورتی سے ابھی ریورنڈ وسیم اللہ کوکر صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن کا ڈبل کانٹیکسٹ ہے اور ان کا تعلق دوہرا ہے، مطلب وہ خاص طور پہ یروشلم کی تباہی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور اسکٹولوجیکل بھی اس کا ریلیشن شپ تعلق جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، جیسے ان دو آیات کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 32ویں آیت میں 2 آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، اگر میں پڑھ دوں، لکھا ہے اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں ان 2 آدمیوں کے بارے میں، یہ کون ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا جانا ہے؟ یہ جیسا کہ اس کے بارے میں بائبل مقدس کی عمومی تعلیم، واضح تعلیم ہے کہ یہ 2 بدکار تھے، 2 ڈاکو تھے، اور کبھی بھی کسی وقت بھی کسی دور میں بھی ان کے جرم کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ ایکچولی ان پر الزام کیا تھا یا یہ کس بات کے مجرم تھے، لیکن جو لفظ استعمال ہوئے ہیں مختلف ٹرانسلیشنز میں اس کی روشنی میں ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو 2 لوگ تھے جنہیں قتل کرنے کے لیے یا سزائے موت کے لیے اسی وقت جب خداوند یسوع مسیح کو لے جایا جا رہا تھا، ان دونوں کو بھی ساتھ لے جایا جا رہا تھا، تو زیادہ جو لفظ مشہور ہے وہ ڈاکو ہے۔ تو اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ڈکیت لوگ ہوتے ہیں، ڈکیتی کرنے والے، کسی ڈکیتی میں پکڑے گئے ہو۔ پھر ان کے لیے چور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو چور جس نے چوری کی ہو۔ لیکن ایک اور خاص بات جو لفظوں کی معنویت کی جو بات ہے، ان کے لیے جب لفظ بدکار استعمال ہوتا ہے تو بڑا معنی اس میں ہم قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا جرم کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکو ہونا بھی بدی ہے، چور ہونا بھی بدی ہے، لیکن لفظ بدکار جو ہے یہ جنسی جرائم کرنے والوں کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور جو انداز ہوا کرتا تھا ایسے مجرموں کو صلیب تک لے جانے کا، اس میں بدنامی کا عنصر بہت زیادہ شامل کیا جاتا تھا، اس میں تذلیل بہت زیادہ تھی ان کی، اور اس انداز سے جب کسی کو لے جایا جا رہا ہوتا تھا تو پبلک دیکھ کر سمجھتی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہوگا۔
تو ان کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کو اگر لے جایا جا رہا ہے تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو مسیح موعود کے حوالے سے نہیں جانتے یا اس کو نجات دہندہ کے حوالے سے نہیں جانتے، وہ مطلب ایک عام پبلک کے جو لوگ ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا تاثر ان کے ذہنوں میں ابھرے گا؟ وہ اسے بھی ویسا ہی مجرم سمجھیں گے، کیونکہ انداز ایک ہے ان تینوں لوگوں کو لے جانے کا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی تذلیل ہو۔ اب انسانی نفسیات ایک بار پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر دو مجرم جو جن کو بڑی ذلت کر کے اور برے طریقے سے صلیب دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، کون شخص ان کے بارے میں سوچے گا کہ یہ نیک لوگ ہوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو اگر ان میں ایک نیک شخص چل رہا ہے تو اس کی نیکی کا کیا ہوا، یا اس کی نیک نامی کا کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات پہلے بتا دی تھی، ایک نوشتہ پورا ہونے کو تھا، اور وہ ہمیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22ویں باب کی 36ویں آیت میں ملتا ہے، یعنی پچھلے باب میں یہ گواہی خداوند یسوع مسیح کی، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا کیا مطلب یہ ہے کہ اسے گن لیا بدکاروں میں؟ ہے نہیں وہ بدکار۔ خداوند یسوع مسیح کو بدکاروں میں گنا گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ بدکار اس کے ساتھ شامل کیے گئے اس سفر میں، اور اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ جو باتیں خداوند یسوع مسیح کے لیے پیشتر کہی جا چکی تھیں ان کی تکمیل تھے یہ دونوں جو ڈاکو تھے۔ تو جو مقصدیت تھی اس کے پیچھے، یہ دو تو مطلب ان کا جرم آپ کوئی بھی لگا لیں، گھنونے سے گھنونا جرم لگا لیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرا ایک دوست ایک دفعہ مطلب عزیز بھی ہے، تو اس کی کچھ ریپوٹیشن، کچھ گواہی جو ہے وہ علاقے میں ٹھیک نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ جا رہا تھا، تو 2-4 دن کے بعد میری ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، تو اس شخص نے مجھ پر اعتراض کیا، کہنے لگے وہ اتنا برا شخص ہے اور آپ اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے کہا اس دن 2 کام ہوئے تھے، آپ نے ایک کام دیکھا، ایک کام نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک برا شخص ایک اچھا شخص جو ہے وہ ایک برے شخص کے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا، اس کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ ایک برا شخص ایک اچھے شخص کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کی معرفت لکھی گئی پیشن گوئیوں کو نہ تو بدل سکتے ہیں، نہ ان کی معنویت ہی بدل سکتے ہیں۔ اگر جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تصحیح ہو رہی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کے حق میں ہے۔ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تذلیل ہو رہی ہے، وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کے حق میں ہے۔ جہاں پر اس کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کے حق میں ہے۔ تو جب اس کو 2 بدکاروں کے درمیان بدکاروں کی طرح، بدکار نہیں، بدکاروں کی طرح ہی لے جایا جا رہا ہے، تو نوشتہ کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور یہ دونوں اچھے لوگ نہیں تھے، ان کی ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں تھی۔ تاثر صرف یہ اس میں سے لینا تھا کہ جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے خداوند یسوع مسیح پر اور یہ صلیب دینے کا تقاضا کیا تھا، ان کی تسکین ہوتی تھی اس سے، ان کو خوشی ملتی تھی اس سے کہ کوئی اسے برا جانے، کوئی اسے بھی اتنا ہی بدنام سمجھے، کوئی اسے بھی اتنا ہی ڈاکو سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ صلیب پر اپنی جان دینے کے لیے جا رہا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہماری نجات کا انتظام کرنے جا رہا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھے لوگ کہ جس طرح اور ڈاکو ہیں ان کو صلیب دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو اسی طرح یہ تیسرا بھی شاید اسی کیٹیگری میں ہے۔ تو یہ دونوں اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور یقیناً ناظرین آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد یقیناً اس سے ہم پھر سے آغاز کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ لیتے ہیں شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ ایک مقام ہے کھوپڑی کی جگہ، اور چونکہ خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں اس کے پیچھے جو تاریخی شواہد ہیں، حقائق ہیں، ضرور ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ اس جگہ کی کیا امپورٹنس اور اہمیت ہے، اور یہ کس حساب سے معروف تھی یا جانی جاتی تھی، اس کی پہچان کیا ہے؟ شکریہ بھائی صاحب۔ یہ جائے مصلوبیت ہے خدا یسوع مسیح کے لیے۔ اس کو عبرانی میں گولگتھا یا گلگتہ کہتے ہیں، جو ارامی کے ساتھ اوریجنیٹڈ ہے۔ یونانی میں اسے کرونیوس کہا گیا ہے، اور گلگتہ ہو یا کرونیوس ہو، ان دونوں کا ترجمہ کھوپڑی ہے، اسکل جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو کھوپڑی کی جگہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی تھی، اور اس کی مصلوبیت پائے تکمیل تک پہنچی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے تمام ہوا کا نعرہ مارا تھا، اور پھر وہاں سے ہی ان کو اتار کر ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے 19 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ جگہ یروشلم کے نزدیک ہی تھی، یہ بہت دور نہیں تھی۔ دوسری بات اس کی یہ ہے۔ تیسری جو بات اس جگہ کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ایک ایسے دوراہے پر تھی جہاں سے لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ اس کو پبلک پلیس کہا جاتا تھا، اور یہ جگہ رومیوں نے اس کا انتخاب کیا ہوا تھا، رومی حکومت نے، کہ جب بھی کسی کو آپ نے سزائے موت دینی ہے، اس کی تسلیب کرنی ہے یا اس کی مصلوبیت عمل میں لانی ہے، تو اس کو پبلکلی کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت ٹھہرے۔ کیونکہ رومی گورنمنٹ جو تھی وہ صرف جرم کو ختم ہی نہیں کرتی تھی، وہ جرم کو ڈسکریج بھی کرتی تھی کہ نہ ہو، اس کو دبانے کی کوشش کرتی تھی، اور وہ جو سزا دی جاتی تھی وہ ایک ایسی پبلک شاہراہ پر دی جاتی تھی تاکہ لوگ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ سو یہ چند چیزیں تھی جو اس جگہ کے بارے میں ہیں۔ اب اسے کھوپڑی کی جگہ کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے بہت اونچا نہیں ہے، یہ چھوٹا پہاڑ ہے، یہ انسانی اسکل یعنی کھوپڑی کی طرح کا بنا ہوا ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ انسانی کھوپڑی کی طرح ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے، اس لیے اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ کھوپڑی کہا گیا ہے، یہ اسے کرینیوس کہا گیا ہے یا گلگتہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی جو شیپ ہے پہاڑ کی وہ انسانی کھوپڑی کی مانند ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کے وجہ تسمیہ۔ دوسری جو وجہ اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہ جائے مصلوبیت تھی، بہت سارے لوگوں کو یہاں پر مصلوب کیا جاتا تھا، تو اس جگہ پر بہت ساری کھوپڑیاں بھی پڑی رہتی تھیں، اور اس نسبت سے بھی لوگوں کو یہ تصور تھا کہ شاید اس جگہ سے اس لیے اس کو کھوپڑی کی جگہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر بہت ساری کھوپڑیاں پڑی ہیں، تو اس نسبت سے اس جگہ کو کھوپڑی کی جگہ کہا گیا ہے۔ ایک اور ہے جو بڑا دلچسپ معاملہ ہے، وہ پہلی صدی دوسری صدی عیسوی میں بھی یہ کھل کر سامنے آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید آدم کو بھی اسی جگہ پر مصلوب کیا گیا، اسے دفن کیا گیا تھا جب اس کی وفات ہوئی تھی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ آدم کو بھی اسی جگہ پر دفن کیا گیا تھا۔ شاید یہ بھی اس کی یہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دوسری صدی میں اس کا اسکال بھی ملا ہے، وہاں پر جو کھوپڑی ہے وہ بھی ملی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو تاریخی پیچھے آتی ہیں جس پر خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی تھی۔ کھوپڑی کی وجہ تسمیہ بھی میں نے بتائی ہے
पहली वजह कि शायद ये खोपड़ी की उसकी शाख बनी हुई है, शेप है, उसकी साख्त ऐसी है। दूसरी वजह कि वहाँ बहुत सारी खोपड़ियाँ थी। तीसरी वजह ये कि आदम की खोपड़ी मिलने की वजह से भी शायद इसका नाम खोपड़ी की जगह रख दिया गया है। तो लेकिन हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत जो है हम इसको इसलिए देते हैं कि हमारे निजात दहिंदा की मसलूबियत का अमल जो है इस जगह पर पाए तकमील तक पहुँचा है, जिससे हम बनी नौ इंसान के गुनाहों का कुफारा और माफ़ी हुई है। इसी वजह से हमारा वो निजात दहिंदा है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी खातर इस जगह पर, खोपड़ी की जगह पर अपनी जान का नजराना दिया है। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातर, हमारे लिए इस जगह पर अपनी जान का नजराना दिया है, अपने आप को कुर्बान किया है, ताकि हम सब बहाल किए जाएं, रिस्टोर किए जाएं और हमारी रसाई जो है वो बाप तक हो सके। और बहुत अच्छा है जितने लोगों ने इस कुर्बानी को कबूल किया है, खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, और अब उन तमाम लोगों की रसाई जो है वो खुदा बाप तक हुई है। इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि मसीह हमारे लिए पेशरो के तौर पर उस जगह में दाखिल हुआ है। पेशरो का मतलब है कि पहले वो दाखिल हुआ है और उसके बाद वो सब ईमानदार जो उस पर ईमान रखते हैं वो भी दाखिल होंगे। लेकिन अफसोस उन पर है जो अभी तक मसीह पर ईमान नहीं लाए हैं, मसीह की कुर्बानी की कदर नहीं करते हैं। ये जितने लोग नामी मसीही हैं, ये मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा मसीह की सलीब की, मसीह की कुर्बानी की तहकीर करते हैं, क्योंकि जानबूझकर वो जानते भी हैं, डेली पढ़ते भी हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग तो ऐसे अक़वाम हैं जिन तक अभी तक मसीह की जो मसलूबियत है, ये पैगाम नहीं पहुंचा है। लेकिन वो लोग जिन्हें दिन रात ये बताया जाता है कि मसीह मसलूब हुआ है मेरे लिए, आपके लिए, इसके बावजूद कोई कदर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और उन्हें कोई फ़िक्र नहीं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मसीह की सलीब की और उसकी कुर्बानी की तहकीर है, बेइज्जती है कि उन्होंने अभी तक उसे कबूल नहीं किया। बहुत अच्छा है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया वो ज़रूर मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और इस कुर्बानी को जिस पे हम इतने दिनों से सीख रहे हैं, और कई पहलू हैं जिन पर हमने गौर किया है कि कितनी वो अज़ियतनाक तकलीफ़ दे सज़ाएँ थी जो खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त की, वो उसके साथ कानूनी तौर पे कैसी और सियासी तौर पे कैसी ज़्यादतियाँ की गई। लेकिन सब कुछ वो जानता भी है, सब कुछ देख भी रहा है, लेकिन बर्दाश्त किस लिए किया है? ताकि मेरी और आपकी रसाई बाप तक हो जाए। अगर हम फिर भी इससे फ़ायदा ना उठाएं तो इससे बड़ी बेहानक ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर आदिल अमीन साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे खुदा के कलाम में 33वीं आयत में लिखा है कि खोपड़ी की जगह पर जब वो पहुँचे हैं, उसे मसलूब करने लगे हैं, तो एक बदकार को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ उन्होंने मसलूब करने के लिए उसकी सलीब जो है वो गाड़ दी है। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई और भी तरतीब हो सकती थी, और भी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ऐसे ही क्यों किया गया है? क्या इसके पीछे कोई बिब्लिकल हमारे पास कोई थियोलॉजिकल सबूत हैं, कोई प्रोफेटिक वर्ड्स हैं? हमारी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। जी भाई साहब, ये तो जो हतमी अदालत है उसकी मुकम्मल तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, और इलाहियाती पहलू तो इसमें ऐसे हैं कि जिसे हम बिशारती ज़ुबान में भी अगर कलीसिया तक पहुँचाएँ तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मोहतात हो सकती हैं और बदल सकती हैं। ये महज उस वक्त हुस्न इत्तिफाक नहीं है कि एक दाएं है और एक बाएं है। अगर उस वक्त एक दाएं है और बाएं हैं तो दोनों बदकार। लेकिन क्या खुदावंद यीशु मसीह के आगे पीछे के लोग भी सारे जो है वो बदकार नहीं थे? उस वक्त कौन था वहाँ पर जो बदकार नहीं था? सिर्फ एक ही तो था जो बेगुनाह था, बाकी तो सब जो है वो बदकार थे। लेकिन ख़ास तौर से हम इस तस्वीर को कि जो डाकू उसके साथ किए गए, उसमें से एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। अब बात बदलती कहाँ पर है और मानवीयत शुरू कहाँ से होती है? इनको जब हम गैर मुलहिम तहारीर में इनका मुताला करते हैं या इनके बारे में तहकीक करते हैं, तो
ज़्यादा तारुफ हमारे पास या कलीसिया को ज़्यादा तारुफ इन दो डाकुओं का ये है कि एक डाकू लान तान करने वाला था और एक डाकू ताइब था। ठीक, तो मैं इस पर बात करूँगा, इसमें थोड़ी सी एक बीच में सख्त बात भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा तारीख़ पर और तहकीक पर भी बात कर लें कि जो लान तान करने वाला जो डाकू है, निकोदेमस की तहरीर में इसका ज़िक्र है। उसका नाम दो मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ के साथ कैस्तास या जस्तास, ये उसका नाम था जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान की। एक्चुअली उसने खुदा की, देखें, वो बशरियत के अलावा उलूहियत की भी तज़हीक कर रहा है। जो बड़ा काम इसका था, जो ख़तरनाक काम था, वो ये था कि ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत बल्कि उसकी उलूहियत को भी ये चैलेंज करता है। लेकिन जो दूसरा आज तक डाकू ही वो भी मशहूर है, और मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि उस वक्त तो वो डाकू हो सकता है, लेकिन वो अगर ताइब था, उसने तौबा की है और फिर दोस्त का उसके साथ वादा हो गया, तो फिर वो आज तक डाकू ही है। आज तो उसे शागिर्द मान लें, आज तो उसे फिर दोस्त का वारिस मान लें। और मसीही रिवायात के मुताबिक जो गैस्तास है, जो लान तान करने वाला डाकू है, ये बाईं तरफ था, लेफ़्ट साइड पर। और दीमास जो है, जिसने लान तान करने वाले डाकू की भी सरजनिश की और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का इकरार किया, वो दाएं जानिब था, सीधे राइट हैंड साइड पर। अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये तस्वीर है, अगर हम एक छोटा सा हवाला देख लें यहाँ पर कि मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। ये उस वक्त की बात है, फाइनल फैसले की, फाइनल फैसले की बात है। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। खुदावंद यीशु मसीह के राइट हैंड साइड पर, फिज़िकली की बात नहीं है, ये मानवीयत की बात है। राइट हैंड साइड का मतलब होता है हिमायत में, उसके हक़ में, उसके साथ, उसको तस्लीम करने वाले, उसको कबूल करने वाले, वो खुदा की बादशाही के वारिस हैं। और जो उसके दाएं जानिब हैं, वो उसके मुखालिफ हैं, उसको अपोज करने वाले हैं, जो उसके बाएं जानिब, जो उसके बाएं जानिब हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह की मुखालिफत करने वाले हैं, उसे कबूल नहीं करते। आज तक खुदावंद यीशु मसीह इस तरह की दो भीड़ों के दरमियान मौजूद है। एक वो जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो वो उस बादशाही के वारिस हो जाते हैं जिसका यहाँ पर मत्ती की इंजील के 25वें बाब में ज़िक्र आया है, और उनके लिए ये ऐलान है। तो ये दोनों जो शख्सियात हैं, जो दोनों उस वक्त जो डाकू हैं, खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं, वो मिसाल हैं, ना सिर्फ कलवरी के उस वाक़े के दिन की, बल्कि माजी की भी और मुस्तकबिल की भी। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कबूल ना करने वाले, यीशु को कबूल ना करने वाले, मसलूबियत से पहले और मसलूबियत के बाद भी बाएं जानिब ही थे। वो आज भी बाएं जानिब हैं और अदालत के दिन भी बाएं जानिब ही होंगे। लेकिन जो कबूल करने वाले हैं, वो खुदाबंद यीशु मसीह के राइट हैंड साइड पर, दाएं जानिब, दाहिनी तरफ, जिनके साथ बिनाए आलम से पेशतर मुकर्रर की हुई मीरास का वादा है, और वो उस मीरास को पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ज़मीनी सफ़र अपना मुकम्मल किया, मौत और कब्र पर फतह पाई, फिर आसमान पर जाकर वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। तो दाहिना हाथ जो है, ये एक्चुअली एक इशारा है, एक मिसाल है मीरास की। वो बाप का हकीकी वारिस होकर उसकी दाईं तरफ जाकर बैठा। आगे उसकी ये मिसाल हमें मिलती है कि जो ताइब लोग हैं,
وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو، مسیح کی بادشاہت کو قبول کرتے ہیں، وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے وارث لوگ ہیں، اور جن پر سزا کا حکم ہے اور جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے اس میراث میں حصہ نہیں پا سکیں گے جو تائب ڈاکو نے یا توبہ کرنے والے ڈاکو نے پا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور ساتھ ہی اس کی اپیل بھی ہے کہ جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے، یہ سب ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، لیکن جو قبول نہیں کرنے والے وہ سب ہلاکت اور تباہی میں جائیں گے۔ ان کا مقدر جو ہے وہ یہی ہوگا، رونا اور دانت پیسنا، اور آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ ڈال دیے جائیں گے۔ سو بہت ضروری ہے، ہمارا مقصد کوئی ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، لیکن ریالٹی کو بیان کرنا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، حقیقت کو بیان کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے جن سچائیوں کو بیان کیا ہے ان کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یا بائبل کا مقصد بھی ڈرانا نہیں، بلکہ ہم سب تو مل کر خوشخبری کی تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح کو قبول کریں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ تھینک یو سو مچ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنیو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔